اگر کسی نے ذرہ برابر بھی خیر کا کام کیا تو وہ اس کا اجر قیامت کے دن دیکھے گا، پائے گا، اور اگر کسی نے ذرہ برابر بھی شر کا کام کیا، گناہ کیا، تو وہ اس کا عوض بھی، اس کا بدلہ بھی، اس کا عذاب بھی قیامت والے دن دیکھے گا۔ یہاں لفظ ذکر ہوا ذرہ۔ ذرہ کی مقدار کیا ہے؟ ذرہ کی مقدار سمجھنے کے لیے یہ دوپہر کا وقت ہو اور مکمل طور پر کمرہ بند ہو، روشن دان سے یا دروازے کے بیچ جو گیپ ہوتا ہے، ہمارے اس کو پنجابی میں ویتھ کہتے ہیں، اس میں سے دھوپ آئے تو اس دھوپ کے بیچ میں جو اڑ رہے ہوتے ہیں باریک باریک، وہ ایک ذرہ نہیں ہوتا، وہ ہزاروں ذرات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ایک ذرے جتنا عمل بھی کسی نے نیک کیا ہے نا، تو ہم اس کی مقدار نہیں دیکھیں گے، اس کی کوشش اور صحیح کو دیکھیں گے اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی مقدار میں اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو یہاں بھی کمی نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے اپنے بندوں کے متعلقہ یہ چیز مطلوب ہے، یہ پسند ہے کہ ذرہ برابر گناہ ہو تو کرنا نہیں ہے، اور ذرہ برابر نیکی ہو تو اس کو چھوڑنا نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اور ترغیب دی قرآن پاک میں۔ ہمارے مزاجوں میں مقابلے کی کیفیت ہوتی ہے، ہر شعبے کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، دینی شعبے میں بھی ہے، دنیاوی شعبے میں بھی ہے، کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ اگر یہ خیر کی نیت سے ہو تو مضمون نہیں ہے، برے ارادے سے ہو جس میں تفخر، تکبر، دکھلاوا، ریا ہو تو یہ سرے سے مضمون اور سرے سے برا ہے۔ آگے بڑھ جانے کا شوق نیکی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، لاؤ اللہ کی راہ میں مال۔ جب غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی تو امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر آج سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر سے میں نمبر لے جا سکتا ہوں تو وہ آج کا دن ہی ہے۔ وجہ کہ ان کے پاس ان دنوں میں مال کم تھا اور حضرت سرکار عمر پاک کے پاس زیادہ تھا، تو یہ آدھا لے آئے اور بہت تھا۔ صدیق پاک سارا ہی لے آئے، تھوڑا تھا۔ کتنا لائے ہو حضور؟ آدھا لے آیا ہوں۔ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضور اتنا ہی چھوڑا آیا ہوں۔ صدیق کتنا لائے ہو؟ حضور سارا ہی لے آیا ہوں۔ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ جس قلب عمر میں یہ خیال آیا کہ آج صدیق پاک سے نمبر لے جانا ہے، فرماتے اسی دل میں پھر یہ خیال آیا کہ اے عمر کچھ بھی ہو جائے ابو بکر پاک سے نمبر نہیں لے جایا جا سکتا۔ خواہشیں ہمارے دل میں بھی پیدا ہوتی ہیں، یہ دل دماغوں کی یہ گزرگاہ، یہ مین شاہراہ ہے۔ یہاں تانگا بھی گزرتا ہے، رکشا بھی گزرتا ہے، سائیکل بھی گزرتا ہے، پراڈو بھی گزرتی ہے، اور اس کی فضا میں ہیلی کاپٹر اور پلین بھی پرواز کرتے ہیں۔ یہ گزرگاہ ہے، دل اور دماغ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس گزرگاہ سے کوئی بندہ دل لگا کے بیٹھ جائے اور کبھی یہاں اور کبھی وہاں، تو اس کو منزل نہیں ملتی۔ مہربان جل جلالہ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، مقابلے تسی انج بھی بڑے کیتے نے کہ ان کے تے خیر وچ بھی مقابلہ کر کے میرا پڑوسی 17 نہیں لے کر آیا ہے تو اب ہم کل اپنے دروازے کے باہر 125 نیو ماڈل کھڑا کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ ہم ہیں۔ یہ مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ یہ ہے کہ میرا پڑوسی 5 نمازیں پڑھتا ہے، میں اب تہجد پڑھوں گا۔ میرا پڑوسی جو ہے وہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور میرے کریم علیہ السلام کی سنت ہے کہ پیر کو بھی روزہ رکھنا ہے، جمعرات کو بھی، میں ایکسٹرا یہ شروع کروں گا۔
یہ مقابلے کا جس دن ذہن بن گیا نا تو سمجھ لیجئے کہ ہم کامیابی کی طرف ہمارا آغاز ہو چکا ہے، ابتدا ہو چکی ہے۔ اعتکاف، عکوف اعتکاف، قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پرانی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ طہر بیتی للطائفین، میرے گھر کو خوب صاف ستھرا رکھیں، طواف والوں کے لیے، رکوع والوں کے لیے اور اعتکاف والوں کے لیے۔ اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اعتکاف پرانی عبادت ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حکم گھر کو صاف رکھنے کا رب نے اپنے جلیل القدر نبیوں کو دیا۔ اگر مسجد کی صفائی کرنا کبھی نصیب ہو جائے تو یہ کمیوں کا کام نہیں ہے بلکہ رب کے دربار میں مقبول بندوں کا کام ہے۔ معذرت کے ساتھ ہم گرد میں اٹھی ہوئی چپل مسجد کی سب پہ رکھنا گوارا کر لیتے ہیں، کبھی یہ بھی شوق پیدا ہو کہ مسجد میں صفائی کر لیں۔ ایک بی بی صاحبہ تھیں، سیاہ فام تھیں، دل کی روشن تھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ مسجد پاک میں جھاڑو دیتی تھی۔ رات کو ان کا وصال ہو گیا۔ شریعت میں جلد بازی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ جلد بازی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی شیطان کی طرف سے اور تحمل اللہ کی طرف سے۔ جلد بازی نے ہمیں ہر شعبے میں بڑا نقصان دیا۔ آپ یقیناً اعتکاف میں حضرت شاہ صاحب کے زیر سایہ بیٹھے ہیں، نماز کے مسئلے کتنے سیکھ رہے ہوں گے، ابھی مزید انشاءاللہ آگے سیکھیں گے، وضو کا، غسل کا، فرائض و واجبات کا۔ وضو میں جلد بازی کرتے ہیں، وضو نہیں ہوتا، اور تفسیر در منصور میں حدیث ہے کہ وضو نماز کی کنجی ہے۔ ہماری پبلک میں مشہور ہے کہ وضو جوانوں کا سا کرو اور نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، عام لوگوں کے ذہن و قلب میں آئی ہوئی بات ہے۔ یقیناً جوانوں کا سا وضو کرو لیکن مکمل کرو۔ منہ کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرض ہے۔ اتنے حصے پر بال یا بال برابر جگہ بے دھلی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ اور حدیث میں کیا فرمایا کہ وضو نماز کی کنجی ہے۔ کنجی نہیں لگے گی تو تالا نہیں کھولے گا، تالا نہیں کھولے گا دروازہ نہیں کھولے گا، دروازہ نہیں کھولے گا تو انٹری نہیں ملے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ جلد بازی سے یوں بھی روکا گیا جیسے لوگ دوڑ کر جماعت میں شریک ہوتے ہیں، بھاگ کر آتے ہیں، منع کیا گیا۔ بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں، سکون سے آؤ۔ جتنا حصہ امام کے پیچھے مل گیا وہ پڑھ لو، جو رہ گیا وہ خود باقی نماز اپنی پڑھ لو۔ اب ایک میں آپ کو جھلک دکھاؤں کہ اس جلد بازی میں نماز کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ امام کو رکوع میں پایا، بھاگ کر آئے اور کہا اللہ اکبر، اللہ کھڑے کھڑے کہا اور اکبر رکوع میں جا کے پورا کیا، نماز میں داخلہ نہیں ہوا۔ اس پہ لازم تھا وہ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہتا، پھر رکوع میں جاتا۔ تو یہ دین کے معاملے میں جلد بازی کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ طلاق کے مسئلے معاملے میں لوگ کتنی جلد بازی سے کام لے رہے ہیں۔ ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد ٹالیاں کھڑکاتے ہیں مفتیوں کی، وہ جی ضروری مسئلہ ہے، بس غصہ چڑھ گیا اور طلاق دے بیٹھا، اور دے بھی دی ہے، میں ان کا تین 100 طلاق دیں، ہاں ایک آدھی بھی نہیں ہے، اور ڈٹ کے 3 طلاقیں دیں۔ پتہ چلا اتنا تو ذہن میں موجود ہے نا کہ آخری سٹیج 3 کی ہے، تو پھر اتنی جلد بازی کیوں کی ہے؟ غصہ ہی تھا، ایک کہہ دیتے، 2 کا آپشن تو موجود ہے۔ اب سارے 3 چلا دیے، تھن سے دودھ نکل آئے تو وہ تھن میں واپس نہیں جاتا، 3 طلاقیں دے دی، فنش۔ اور جن میں رجوع ہو سکتا ہے، رب نے فرمایا الطلاق مرتان، وہ 2 مرتبہ ہے، تیسری مرتبہ کے بعد وہ عورت اس پر حلال ہے نہیں ہوتی۔ تو اگر وہی تحمل سے کام لیا ہوتا تو یہ گھروں کی بربادیاں، بچوں کا مستقبل جو خطرے میں پڑ جاتا ہے، کورٹ کچہریوں کے دھکے، ساری ذلتوں سے بچ سکتا تھا۔ پتہ چلا کل بھی عزت اللہ رسول کے دربار میں تھی، آج بھی عزت اللہ رسول کے احکامات میں ہے۔ جب جب ہم دور گئے ہیں اور جہاں جہاں گئے ہیں خیر نہیں ملی، نقصان ہی نقصان۔ باقی ہم عام دنیاوی معاملات میں جلد بازی دیکھیں، سڑک کراس کرنے میں جلد بازی،
گاڑی چلانے میں جلد بازی، کتنے روز حادثات ہو رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ ان ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، معذور ہو رہے ہیں اور پھر جانے جا رہی ہیں. اور جان اتنی اہم ہے کہ قرآن پاک میں رب العزت نے واضح کیا کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی، اور جس نے ایک قتل ناحق کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. قتل کی بات آئی ہے تو قتل کے معاملے میں کتنی جلد بازی ہے. روز سوشل میڈیا وہ دردناک مناظر دکھا رہا ہے کہ 2-3 ایک آدھی بات پہ جھگڑا ہوا، گتم گتا ہوئے، اس نے لوہے کا راڈ مارا، انہوں نے کہا ابھی تو رک، پسٹل تھا تو وہ نکالا، نہیں تو بھاگ کے گھر میں گیا، بندوق نکالی، 6 بندوں کو قتل کر دیا اور اس کے بعد پچھتاوا ہے. اس لیے حضور صاحب السلام نے فرمایا جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے اور تحمل بردباری یہ رحمان کی طرف سے ہے. اور بہت ساری چیزیں جو بندے کے تحمل میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، مثلا امامہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا. یعنی پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی سنتوں کا لنک صرف ظاہر کے ساتھ نہیں ہے، ان سنتوں کا فیض دل پر بھی وارد ہے، اس پر بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں. تو بات کہاں سے کہاں آئی؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ اعتکاف پرانی عبادت ہے، تو شریعت میں ہمارے جلد بازی بعض چیزوں میں مطلوب ہے. حج فرض ہو گیا کہ آپ تاخیر نہ کرو، بچے بچیاں جوان ہو گئے کہ آپ ان کی شادی میں تاخیر نہ کرو. اسی طریقہ کے ساتھ گناہ ہو گیا تو توبہ میں تاخیر نہ کرو، یہاں جلد بازی کرو، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے فریاد کرو، عرض کرو، وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. تو جنازہ بھی شریعت میں ہے کہ جنازہ جلدی کر دیا جائے. ہمارے یہاں 2-3 دن میتوں کو سب خانوں میں رکھتے ہیں، یہ میت کو تکلیف دینے والی بات ہے. بیرون ملک بچہ بچی گئے ہوئے ہیں، ان کا چہرہ دیکھنا فرض نہیں ہے اور ان کی جنازے میں شرکت بھی فرض نہیں ہے، لیکن اتنے دن میتوں کو اسی طریقے سے خانوں میں ڈال دینا. حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ جب غسل دینے والا میت کے کپڑے اتارتا ہے نا تو اس وقت بھی میت کہتی ہے ہاتھ ذرا نرمی سے لگا، موت کے وقت کی تکلیف اب تک محسوس ہو رہی ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ اب زندہ ہو تو کہہ دے کہ مجھے کمبل لا دو، رضائی لا دو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، اس کولڈ سینٹر کے اندر وہ تو میت بول بھی نہیں سکتی، مطالبہ نہیں کر سکتی. تو وہ جو بی بی پاک جھاڑو دیتی تھی نا، راتوں رات ان کا جنازہ کفن دفن سب کچھ ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام نے صبح ان کی تازہ خبر ملازہ کی بقیع شریف میں. فرمایا کس کی خبر ہے؟ عرض کی وہ جو بی بی جھاڑو دیتی تھی. وہاں ہمیں کیوں نہ بلایا؟ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان دروازے میں دستک نہیں دیتے تھے بلا سخت ضرورت کے. ایک یہ کہ حضور کے آرام میں خلل نہ ہو، دوسرا یہ کہ کہیں وحی نازل نہ ہو رہی ہو، اور تیسرا سورۃ الحجرات میں رب نے طریقہ ہی یہ بتایا ہے کہ محبوب کے بوئے کے بہ جاؤ، جب محبوب اپنی مرضی سے آئے تو اپنی بات کہہ لو جو کہتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے. یہ ان کے لیے کیا ہے؟ تو میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا چلو ہم اس بی بی کی قبر پہ جنازہ پڑھتے ہیں. اس بی بی کا کام کیا تھا؟ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. اعتکاف والوں مسجد میں جھاڑو دینے والے کو حضور یوں نوازتے ہیں تو جو ان کی سنت پہ عمل کرتے 10 دن ڈیرا لگا کے بیٹھ جائے اور غفلت کی چادر نہ اوڑھیں اور اپنے مقصد کو فوت نہ ہونے دیں، تو پھر ان کا مقام مرتبہ اللہ رسول کے دربار میں کیا ہوگا؟ جل جلالہ علیہ السلام و تسلیم. صحابہ میں یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کی قبر پہ ان کا جنازہ پڑھا. اور میرا حافظ صاحب دے رہا ہے تو امام منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، اور شاید یہ مضمون شرح السنہ میں بھی ہے کہ حضور علیہ السلام پھر ان کی قبر پہ ان کے سرانے کھڑے ہو کے فرمانے لگے اے اللہ کی بندی، تو جو عمل کرتی رہی ہے اس کا بدلہ میرے رب کے دربار سے ملا ہے. تو ان کی قبر سے آواز آئی اے مالک جل جلالہ، میں نے اس کا فائدہ، اے میرے آقا علیہ السلام، میں نے اپنے مالک جل جلالہ کی عطا کو، وہ جو میں نے مسجد کی خدمت کی ہے اس کا بدلہ میرے مہربان نے مجھے عطا فرمایا. اعتکاف میں جتنی دیر رہا جائے مسجد کی صفائی کا لحاظ رکھا جائے. کھانا پینا ہے دسترخوان استعمال کریں.
اور خود بھی خوشبودار رہے ہیں، مسجدوں کو بھی خوشبودار رکھیں۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، تمہارا مشقت میں پڑھنا ہم پہ گراں نہ گزرے۔ اور اگر یہ جملے مشکل ہیں تو آسان کر دوں کہ تہاڈا کھیائی چ پینا کہ مینوں تکلیف نہ دے، کہ وہ کھیائی چ تسی پیندے ہو دکھ مینوں ہوندا ہے۔ یہی اللہ نے اپنے محبوب کا وصف بیان کیا، عزیز عزیز علیہ۔ پوری آیت کو دیکھیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تشریف لے آیا عزت والا رسول۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارا مشقت میں پڑھنا جن پہ گراں گزرتا ہے، حریص علیکم، تمہاری بہت زیادہ خیر چاہنے والے، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر بڑے ہی مہربان، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو خوشبو لگائی جائے بھائی صاحب، مسجد میں خوشبودار رہا جائے۔ 3 اصول صوفیہ نے بیان کیے ہیں قرب الہی کے اور سلامتی کے: تقلیل طعام، تقلیل کلام، تقلیل منام۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا معتکف کے لیے پریکٹس کا بہترین وقت ہے کہ وہ ان 3 اصولوں کو ان 10 دنوں میں اپنی باڈی پہ نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ ویسے بھی اعتکاف کی حالت میں زیادہ کھانا، بار بار واش روم جانے کی حاجت اور اس قسم کے معاملات کا سامنا، سادہ غذا استعمال کی جائے، پیٹ کے مرضوں کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے اور بار بار واش روم کا وزٹ بھی نہ کرنا پڑے۔ اور پھر ہے تقلیل منام، کم سونا۔ آپ 6 گھنٹے کی نیند لیجیے، 8 گھنٹے کی نیند لیجیے کہ جو جسمانی طور پر بندے کا وجود مانگتا ہے، لیکن یہ تو مطلب نہیں ہے کہ روزہ رکھا ہے، اعتکاف پر بیٹھے ہیں تو اب 18 گھنٹے سے کم نیند ہی نہیں لے رہی۔ انہوں نے کہا جی رحمت ہی بڑی برس رہی ہے، نیند ہی بڑی مزے کی آ رہی ہے۔ سمجھے آپ بات؟ تو بعض لوگ پھر اپنی سستیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے نہ رحمت کی چادریں خریدتے پھرتے ہیں۔ ایک سفر مدینہ شریف کے سفر میں نا وہ 2 حضرات تھے، تو وہ ہوٹل سے سو کے ہی نکلتے تھے اور حرم میں آگے نماز پڑھ کے نہ پھر لمبی تان کے سو جانا۔ کہا حضور کی بارگاہ رحمت ہی بڑی ہے، نیند ہی بڑی آتی۔ تو یہ تھوڑا سا ملفوف سا انداز ہوتا ہے اپنی سستی کو چھپانے کا، ٹھیک ہے۔ ابھی میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے ولی جب رات ہوتی نا تو اپنے بستر پہ آتے، اس پہ ہاتھ پھیرتے، کہتے بڑا ہی نرم ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑی تجھ پہ مزے کی نیند آئے گی۔ لیکن یہ ہاتھ پھیر کے اس بستر کو پتہ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ کہا نہیں، میرے رب نے جو جنت میں بسترے تیار کیے ہیں نا وہ تجھ سے بہتر ہے۔ اور یہ کہہ کر مصلی بچھاتے اور نفلوں میں مصروف ہو جاتے۔ تو یہ تقلیل منام، کم سونا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ تقلیل کلام۔ مسجد کے اندر کلام کا معاملہ اور زیادہ حساسیت کا حامل ہے، اور زیادہ حساسیت کا۔ ایک تو حدیث میں فرمایا کہ وقت آئے گا لوگ مسجدوں میں شور کریں گے، دنیا کی باتیں کریں گے، تم ان کے پاس مت بیٹھنا، ان کو رب سے کوئی کام نہیں ہے۔ ملا احمد جیون علیہ رحمت نے لکھا ہے، چند مقامات بیان کیے جہاں دنیا کی بات ٹھٹا ہنسی مذاق کرنے سے 40 سال کی عبادت ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اور میں سے ایک مسجد ہے اور ایک قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے، اس کے دوران ٹھٹا ہنسی مذاق اور دنیا کی بات ہے، اس لیے اجتناب کیا جائے۔ ابھی میں کراچی سے آیا ہوں تو وہاں پر اعتکاف کے مسائل پر لائیو ٹرانسمیشن تھی، تو سوال یہ ہوتے ہیں کہ وہ امی کو سبزی کاٹنے کے لیے اس کے خیمے میں بھیج سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا اس امی بیچاری نے ساری زندگی سبزیاں بنا کے دی ہیں، اب تو اسے اللہ اللہ کر لینے دو، کہ اب وہاں بھی اس کی جان نہیں چھوڑنی، اس نے عید کے بعد پھر وہی اپنا کچن سنبھالنا ہے، وہی تمہاری خدمت کرنی ہے۔ اب تو اسے یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس نے پھر بھی عبادت کر کے اپنی اولاد کی خیر مانگنی۔ کیا خیال ہے جناب؟ اپنی اولاد کے لیے برکت مانگے گی، خیر مانگے گی۔ اصل میں ہم کیا کرتے ہیں دنیا کے معاملے میں، ہم ہر مشقت سہ جانے اور برداشت کرنے کی پوری کیپیسٹی رکھتے ہیں،
مل کارخانوں میں شفٹیں تبدیل ہوتی ہیں، کبھی صبح کی اور کبھی رات کی. ایک مزدور ایک ہفتہ رات کی شفٹیں لیتا ہے اور ایک ہفتہ وہ صبح کی لیتا ہے. تو مجھے بتائیے وہ اپنے نیند کے شیڈول کو کس طرح چینج کر لیتا ہے؟ جو اس کے سونے کا نیند کا شدت کا وقت ہے وہ روڈ پر کھڑا بس کا انتظار کر رہا ہے کیونکہ اس کی جاب کا ٹائم ہے. تو دنیا کے معاملے میں ہم ہر مشقت سے جاتے ہیں. مسئلہ وہاں پر یہ ہے کہ وہاں سے جو آمدن ہے وہ آنکھوں کو دکھ رہی ہے اور انگلیاں اس کو گن سکتی ہیں، اور اس کے بدلے میں کیا ملے گا ہمیں اس ریٹ کا پتہ ہے. وہ جناب جاؤں گے تو 30,000 تنخواہ ملے گی نا، کیا خیال ہے؟ تو 30,000 کی اماؤنٹ، 40,000 50,000 اماؤنٹ وہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہے، اور ہمارے ہاتھوں کا جو لمس ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ یہ 30 نوٹ ہیں، یہ 40 یا 50 ہیں. اور پھر اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرق اتنا ہے کہ یہ مشقت ہم نقد و نقد اور آنکھوں دیکھے کے لیے سہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بدلہ رکھا ہے وہ سارا سودا ہی غیر کا ہے. یؤمنون بالغیب، کیا ہے جناب؟ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان. اور یہی اس کا معیار ہے کہ بن دیکھے جو ایمان ہے اس کا جناب ایمان تو ایمان ہے. اعتقاد بن دیکھے مضبوط ہو جائے تو وہ بندے کو کتنا نواز دیتا ہے. اس کی مثال آپ دیکھیں نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے بعض روایات میں اونٹ اونٹنی کا ذکر اور بعض میں گھوڑے کا ذکر کیا کہ پنڈ سے آنے والے، گاؤں سے آنے والے سے سرکار نے اس سے سودا کر لیا، فما تجھے پیسے دیں، اور کسی نے ریٹ زیادہ لگا دیا، اس کا دل بدل گیا اور وہ کریم سے کہنے لگا جی تجھے یہ خریدنا ہے کہ کوئی نہیں، فما خرید تو لیا ہے اور تم پیسے لینے آ رہے ہو، کا کوئی سودا نہیں ہوا. اور اتنا میں رش اکٹھا ہو گیا. وہ کہنے لگا جی میرا سودا ہوا ہے تو آپ کوئی گواہ دیں، اور اس وقت کوئی موجود نہیں تھا. اسی دوران سیدنا خزیمہ آ گئے، انصاری صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھا ماجرا کا، کہ یہ ماجرا ہے، گواہ کوئی نہیں تھا. انہوں نے کہا پیچھے ہٹو. انہوں نے کہا او عربی، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے سودا کیا ہے تیرے ساتھ. ٹھیک ہے، معاملہ ختم ہوا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خزیمہ تو اس وقت موجود بھی نہیں تھا، پھر تو نے کس بنیاد پر یہ گواہی دے دی؟ عرض کی حضور میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا. کیا بات ہے جناب، میں نے تو رب کو بھی اس ستھری زبان پہ بھروسہ کر کے مانا ہے. آپ نے بتایا ہے نا کہ وہ ہے اور ایک ہے. تو جس زبان پہ اعتماد کر کے میں نے اتنا بڑا سودا کر لیا کہ آن ڈٹھا رب مان لیا ہے، تو حضور کیا میں ایک جانور کے سودے پر گواہی نہیں دے سکتا؟ اب اس یؤمنون بالغیب کا رزلٹ کیا ملا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد مسئلہ اور معاملہ کسی کے نفع کا ہو یا نقصان کا، اگر اکیلا خزیمہ گواہی دینے آ جائے تو دوسرا گواہ نہ مانگنا. آج کے بعد اس اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے. اس وجود کو تھوڑا سا عبادت کے معاملے میں بھی مشقت سہنے کا عادی بنایا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے تگڑے ولی ہوئے. 15-20 سال میں لذیذ کھانا، جتنے کھانے ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ کھانے تو اس دور میں سوچے بھی نہیں جا سکتے تھے. لذیذ کھانے کا لفظ جب ہم بولتے ہیں نا تو آج بھی ہمارے ہاں 8-10 ڈشیں جو ہیں نا، یا پھر کہ میں آج آ رہا تھا تو فیصل آباد میں جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں 30 ڈشیں جناب، بوفے کھلے ہو 30 ڈشیں 35 ڈشیں. جب ہم اس دور کے لذیذ کھانے کی بات کرتے ہیں تو صرف تازہ روٹی اور سالن بھی ہو نا تو وہ VIP کھانا ہوتا تھا، کیونکہ اکثر یہ لوگ نمک سے روٹی، پانی کے ساتھ روٹی، سرکے کے ساتھ روٹی، یہ ان کی خوراک ہوتی تھی. تو 15 سے 20 سال ہو گئے اس اللہ کے ولی نے لذیذ کھانا چھوڑ دیا تھا. 2-4 ٹکڑے لے لیے، اللہ اللہ اللہ. اب آ گئی چاند رات، تو مریدوں نے عرض کی حضور معافی دے دیں، ہمارا دل اب بڑا دکھتا ہے، کل عید خوشی کا دن ہے، کل تو ہمیں کو کھانا تیار کرنے کی اجازت دے دیں. آپ نے فرمایا کہ کل ایک شرط پہ کھانا کھانا ہے. میں نے لذیذ کہا جی شرط کیا؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے نا نفس سے، اگر لفظ نفس کو سمجھنا اوکھا ہے تو اپنے دل سے کہنا ہے.
اس کے اندر ہی سارا کھاتا ہوتا ہے. تو میں نے اپنے نا دل سے سودا کرنا ہے کہ میں نے آج کی رات، اس کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ. بڑے دکھ کے ساتھ مجھے میں کہہ رہا ہوں کہ معتکفین بھی لیلۃ الجائزہ کو حماموں میں ساری رات گزار دیتے ہیں بالوں کے سٹائل کے لیے. وہی تو رات ہے اپنی 9 دن کی کمائی بچانے کی. آواز کم ہو گئی ہے. کیا خیال ہے؟ وہ تو کمائی بچانے کی رات ہے، کمائی بچانے کی رات ہے، بلکہ اجرت ملنے کی رات ہے. اور بعض علماء تو کہتے ہیں کیا بعید ہو کہ لیلۃ الجائزہ ہی شب قدر آ جائے. یہ بعضوں نے کہا ہے. اس رات کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جو کام پورا کرے اس کو کیا دینا چاہیے. فرشتے کہتے ہیں مالک مزدوری تو اس کو پوری دینی چاہیے. فرمایا پھر جنہوں نے روزے رکھے نہ گواہ ہو جو میں نے ان کی بخشش کر دی. تو وہ اجرت ملنے کی رات ہے. تو معذرت کے ساتھ یہ 9 دن کا تعلق اور وابستگی، ایک اس رات اعتکاف والوں کا کڑا امتحان ہے، ایک عید والے دن کی فجر، وہ ہم سارے نمازیوں کا امتحان ہے نا. عید والی فجر گول ہو جائے، عید والی فجر میں پتہ چل جاتا ہے کہ رمضان چلا گیا. اس فجر میں پتہ چل جاتا، وہ آتے ہی مغرب میں مسجد بھر دیتا ہے. اور جاتے ہی ہم کتنے غافل لوگ ہیں کہ اس روٹین کو بھی نہ نبھا سکیں کہ ہم وہ مطلب کہ فجر کی نماز میں حاضر ہو جائیں. یہ آزمائش ہے. تو فرمایا میں نے اپنے اس نفس کو یہ کہنا ہے کہ میں یہ جو چاند رات ہے نا 2 رکعتوں میں پڑھنا ہے قرآن. 2 رکعتوں میں پورے مہینے کی تراویح میں کتنے قرآن پڑھے جاتے ہیں؟ اور انہوں نے ایک رات میں ایک پڑھنا ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ 28 دن کی 20 تراویحاں یا 29 دن کی 20 تراویحاں 20 رکعتوں میں ایک قرآن، اور انہوں نے ایک رات میں. فرمایا سودا اس سے یہ پڑھ کے میں لینا ہے، پر یہ عادت ہے وچ سستی پانی، برے برے خیال لانے، جماہیاں انگڑائیاں، کون سا ضروری ہے، چل 2 سپارے ہو گئے انہیں رکوع کر لو، کوئی فرض تو نہیں. میں نے اس کو یہ کہا ہے کہ جے تو وچ رکاوٹ نہ بنیا اور میں 2 رکعتوں میں پوری توجہ سے قرآن پڑھ گیا تو سویرے روٹی صحیح کھا لیں گے. یار کمال نہیں ہو گیا کہ روٹی بھی اگر لذیذ کھانی ہے تو اس سے پہلے بھی اس کو عادت ڈالنی ہے کہ انج کرنا ہے، عبادت کرے گا تو کچھ کھان کو دینا ہے. اللہ کے ولی تھے، مدت مدید سے اس درج پر تھے، پوری خوشبو و خضوع سے قرآن پڑھ لیا جناب. صبح مرید کھانا لائے، حضرت نے دوالا منہ کے قریب کیا تو رکھ دیا. عرض کی حضور اب کیا ہوا ہے؟ فرمایا وہ تو اندر لٹیاں ڈال رہا ہے، جو نفس ہے وہ تو اونچی اونچی ہنس رہا ہے. کہا دیکھیں آج میں کامیاب ہو گیا، لگا ہے نا لذیذ کھانا کھانا. میں کہا میں یہ حصہ میرے کو نہیں بے ہوا. میں نے کہا میں تجھے جیتنے نہیں دوں گا. میں نے رکھ دیا. اب مرید اس کے آگے بول نہیں سکتے تھے. اسی اسنا میں علاقے کا رئیس متقی آدمی تھا، وہ اپنے نوکروں کے ہمراہ آیا. اس کے پاس تھال تھے جن میں پکوان تھے. کہا جی رات مجھے سید عالم علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے، اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر قیامت والے دن بھی تو میرا دیدار کرنا چاہتا ہے نا تو صبح کھانا ذوالنون کے پاس لے کے جا، اور ذوالنون کو کہنا کہ تیرے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ آج دی دیہڑی ہے دے صلح کر لے تے روٹی کھا لے. تو اللہ والوں نے اس کو عادی کیا. اس بات یہ باٹی ہے نا جناب، آپ اس کو جس طرز پہ لا کے کھڑا کرنا چاہیے ہو جائے. 20 تراویح کے بارے میں ذہن میں کہیں چپ پہ لگی ہوئی کہ جیسے ہی رمضان آئے گا تو اس کے کنیکشن شروع ہو جاتا ہے، سگنل آن ہو جاتے ہیں. وہ چپ لگی ہمارے دماغ میں، بڑا اوکھا کام ہے جی. اوئے 1.25 گھنٹہ لگنا ہے، وہ سگنل شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ اس کو تھوڑا سا پلٹا کے دیکھیں تو کسی کونے خطرے میں کبڈی کا میچ تھا، کرکٹ کا میچ تھا، یا بلیئرڈ کلب تھا، یا کوئی ایسا مقام تھا، تو اس کا کل دورانیہ گنو گے تو 3 گھنٹے کھڑے رہے، 2.5 گھنٹے کھڑے رہے. جسم بھی فریش، تھکاوٹ بھی کوئی نہیں، پیر بدلنے کا بھی یاد نہیں رہا،
بولن کرتے کسی کو دیکھ رہے ہیں تو ایسا ہی انٹر ہو گئے کہ جیسے میں ہی کر رہا ہوں، ساری توجہ ادھر چلی گئی۔ اس جسم کو جدھر عادی کر لو گے یہ ادھر کا عادی ہو جائے گا، اور بہتر یہی ہے کہ اگر اس کو جہنم سے بچانا ہے تو اس کو عادی اس عبادت کا کیا جائے جس کے لیے رب نے اس کو بنایا ہوگا۔ سیدنا داتا گنج بخش فیض عالم نور اللہ مرقدہ نے کشف المحجوب شریف میں ایک اللہ والے کا تذکرہ کیا کہ ان کو توبہ کیسے نصیب ہوئی اور ولایت کیسے ملی۔ صرف 3 لائنوں میں آپ کو سنانے لگا، وہ لمبا چوڑا نہیں ہے۔ کہ وہ بڑے خوبصورت تھے، جوانی جوبن پر، حسن عروج پر، عشاء پڑھ کے نکلے گھر سے، گلی میں ایک بالا خانے پر چھت کے اوپرلے حصے میں محلے کی خوبصورت ترین لڑکی ان کا پیچھا کرتی تھی، نگاہیں تھیں، وہ بالا خانے پر کھڑی تھی، انہوں نے اس کو دیکھا، وہ ان کو دیکھنے لگ گئی، یہ کھڑے رہ گئے بھائی۔ اتنے میں مسجد سے پھر اذان کی آواز آئی۔ یہ کون سی نماز پڑھ کے نکلے؟ اور اب پھر کون آواز آ گئی نا تو تھوڑا سا سر کو جھنجھلائے کہ میں کون سی نماز پڑھ کے آیا ہوں اور یہ پھر کون سی اذان آ گئی ہے۔ اور جب مؤذن نے پڑھا نا الصلاۃ خیر من النوم، آ گئی سمجھ، تو پھر وہ گلی میں کوکے مار کے رونے لگا۔ سنبھلنے کا یہی ٹائم ہے، اتنا سے ٹائم ہوتا ہے، اتنا سے۔ اسی وقت اپنے دل سے کہا، او ظالم، مولوی صاحب نماز لمبی پڑھائیں تو تجھے تکلیف ہوتی ہے، آج مٹ جانے والی صورت کو دیکھتا رہا ہے ساری رات اور پیر بدلنے کا بھی نہیں رہا۔ فانی کو دیکھنے کے لیے اتنی دیر تو کھڑا رہ سکتا ہے تو باقی کے لیے کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ بس اسی دن توبہ نصیب ہو گئی اور مالک کے دربار کی طرف لگ گئے۔ اور ایسا تگڑا ولی ہوا کہ دادا صاحب نے ان کا کشف المحجوب میں ذکر کرا۔ وجود کو لگا لے تو اچھا ہے، آپ ہم اس کو سستی پہ ڈال دیں گے تو یہ اختیار ہے، اور اگر اس کو مشقت میں ڈال دیں گے اختیار ہے۔ اب دیکھیں نا میرے کریم علیہ السلام کی جو ادائیں ہیں وہ ہمارے سمجھنے کے لیے نا۔ حضور ام المومنین صدیقہ کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور رات کو اتنا قیام کرتے تھے کہ حضور کے گورے گورے قدموں میں سوزش پڑ جاتی تھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قدموں میں سوزش کتنے قیام سے پڑتی ہوگی۔ تو ایک دن صدیقہ پاک نے عرض کاری کیا، حضور اللہ نے تواڈے صدقے نال تواڈے اگلیاں پچھلیاں دے گناہ معاف کیتے نے، آپ اتنی دیر کیوں کھڑے ہوتے ہیں کہ قدموں میں سوزش آ جاتی ہے؟ تو میرے کریم نے ایک ہی جواب دیا، عائشہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ سمجھا رہی ہے بات کی؟ رتبہ کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، ٹھیک ہے نا؟ اور عظمت یہ ہے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں، عظمت یہ حیرانگیوں میں پڑ جاتی ہے، لیکن حالت مبارک کیا ہے کہ ساری رات قیام میں ہے، اور ریزن کیا ہے کہ شان رب نے بخشی ہے تو میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس لیے یہ ساری رات کا قیام۔ تو میں مزید آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، ماشاءاللہ تراویح اور تراویح کے بعد صلاۃ التسبیح، اور ابھی بھی شاہ صاحب نے اشارہ دیا کہ ذکر کا سلسلہ بھی ہونا ہے، یہ باقی معمولات ہیں، یہ زندگی کے قیمتی ترین لمحات ہیں۔ کامیاب تاجر، کامیاب دکاندار، کامیاب ذمہ دار وہی ہوتا ہے کہ جڑا صاحب رکھی رکھے کہ لگا کیے تے لبا کیے۔ سمجھ آئی بھائی صاحب؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی سالوں سال تک چھوڑ دے اور حساب ہی نہ لگائے ہوگا؟ نا چیک بھی تو کرو۔ اور دو ہی چیزیں ہیں، لگا کی ہے تو لبا کی ہے، میں نے ڈالا کیا ہے بیچ میں اور پیچھے کیا بچا ہے تو اس حساب سے مجھے نفع کیا ہوا۔ اعتکاف میں ہر روز یہ جائزہ لیتے رہے کہ گھر چھوڑا ہے، دکان چھوڑی ہے، دوست احباب چھوڑے ہیں، سب کچھ چھوڑا ہے، کس کام کے لیے آئے ہیں؟ اور یہ آخری پوائنٹ پر میں آپ سے عرض کروں، عکوف اور اعتکاف جو ہے اس کو کیوں اعتکاف کہتے ہیں، اس کو ایک بڑے ہی آسان لفظوں میں لغت سمجھانے کی کوشش کرنے لگا ہوں کہ جیسے ایک بھکاری
کسی رئیس کے دروازے پر بیٹھ جائے کشکول لے کر یا جولی پھیلا کر اور وہ یہ کہے کہ میں اٹھنا ہی کہاں ہے جے تو یہ وچ کچھ پاویں آگے سمجھ کے نہیں وہ اگلا دھتکارتا ہی رہے کہ تو جو ان مرضی کر میں نہیں جانا. ویسے میں نے کئی اللہ والوں سے سنا اور خود بھی اس کا کئی دفعہ جائزہ دیا. سفروں میں رہتا ہوں میں تو اتنا میں سوچتا ہوتا ہوں کہ میری زندگی کا طویل حصہ تو گاڑی کے بند کمرے میں گزر گیا. طویل حصہ. شکر الحمدللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیشہ دل کا قبلہ درست رکھے. صوفیہ کہتے ہیں پریا ہو سے دا جانی ہے جیڑا توڑ چڑھے. اصل چیز تو اینڈ ہوتی ہے نا کہ بندے کا اینڈ کس پر ہے اور وہ کبھی بھی بندے کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال. دیکھیں نا جنازہ تو ہم اپنے مسلمان بہن بھائی کا پڑھنے گئے ہیں وہ دلی دعا واسطے لفظ تھوڑے نے تو اپنے واسطے بہتے نے. آپ جنازے کی دعا پہ غور کریں. صرف ایک ہی آیا نا میں یہ کی نا بولیے گا تھوڑا سا یہ نہیں آیا نا جناب. باقی تو حیینہ آ گیا ہے اور صغیرینہ آ گیا ہے کبیرینہ آ گیا اور ذکرینہ انسانہ آ گیا. اگر ہم میت کے اعتبار سے کریں تو اتنا ہی آیا ہے کہ بخش دے ہمارے مردوں کو جس میں پلس وہ شامل ہے جس کی میت سامنے ہے. لیکن جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے کیا رکھا بیچ میں کبھی غور کیے؟ پڑھنے والوں کے لیے دعا لمبی ہے. آپ کو بھی یاد کرا دیتا ہوں. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. یا اللہ مینوں جنی دیر جیندہ رکھی نا اسلام تے رکھی. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اور مولا جب بھی موت آئے مجھے ایمان پر موت آئے. یہ دیکھو اپنے لیے دعا ہمارے لیے زیادہ رکھی گئی. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو صوفیہ کی بات آپ کو سمجھانے لگا تھا. صوفیہ فرماتے ہیں رب سے کیسے مانگنا ہے تجھے اور کوئی نہیں سمجھ آتی تو کسی بھکاری سے ہی سیکھ لے. کتنی مرتبہ اشارے پہ گاڑی رکی, کتنی مرتبہ ہم کسی دکان پر کوئی چیز لینے آتے ہیں تو جن دکانوں پر ہوٹلوں پر اور شاپنگ سینٹروں پر زیادہ بھیڑ رہتی ہے تو یہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں بھکاری. یہ کدی کھیتاں چ جا کے نہیں کچھ کول لے کے کھلوتے کو رائی آئے گا تو نہیں دینا. یہ ان کو پتہ ہے کہ لبنا کتھوں ہے. تو صوفیہ فرماتے تینوں اجے تک نہیں پتہ لگا کہ لبنا کتھوں ہے. نہیں سمجھ آئی ابھی جتھے آئے بیٹھے ہیں. کیا بات ہے جناب. بھکاریوں کی سینس دیکھے اشاروں پہ کھڑے ہیں سینٹروں کے باہر کھڑے ہیں جہاں بھیڑ بھاڑ زیادہ ہے اور پھر جہاں پر خریدار بھی اچھا بھلا پیسہ خرچ کرنے والے ہیں. ان کو پتا ہے انہیں کہو باہر اتھے کی لبنا کھیت کھلیانے دیکھو ہوئے گا مٹھی آٹے بھی دے دے گا. باہر چلیے سیٹھ موت چاہیا تو 100 کا نوٹ بھی دے سکتا ہے 1000 کا نوٹ بھی دے سکتا ہے. تو کہا بھکاریوں سے سمجھ. وہ گلیوں میں اس طرح نہیں ڈھولتے کھلتے وہ مراکز میں جاتے ہیں جہاں خیرات زیادہ ملے. تو کہا تو بار بار کدھر پھر رہا ہے مالک کے دروازے پہ آنا. اور پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں کراتی کو چل دفعہ ہو تو ہٹا کٹا ہے گئے تیرے کچھ نہیں دینا. تیرے بچے جین تیرے گھر والے جین تینوں اللہ حج کرائے تہاڈیاں جوڑیاں سلامت رہن کدی تھوڑ نہ آئے کدی. اتنا وہ ہمارے یہاں پنجابی میں ایک لفظ بولتے لیج بن گیا. ٹھیک ہے. اور پرانا ایک اور لفظ تھا ہمارے بچوں کو تو یہ یاد بھی نہیں ہوں گے کہ شلیش منگو چمبڑ گیا. اتنا کچھ کہہ کے بھی پھر بھی غصے میں جیب میں ہاتھ ڈالا 10 روپے مارے زور کے دے چل پڑ لے کے ہی اٹھے آنا. واہ جی گل تے ساری تواڈے نال ہو گئی. ہن تسی کیڑا ترجمہ لاندے لیکن ایک بات یاد رکھنا جہاں ہم مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں ایک تو غصہ ہے ہی کوئی نہیں. واہ واہ. ایک دن میرے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا. فرمایا ایک بندہ سفر پر جائے اور اس کا سفر پورا ہونے کا واحد سورس ہے وہ اس کی سواری. کوئی ہوٹل پکنک پوائنٹ نہیں ہے جہاں سے روٹی پانی. جنگل بیابانوں کا سفر ہے اور اس کے کھانے پینے کا ایک ہی ذریعہ ہے وہ اس کا توشہ دان ہے
اس کا باکس چمڑے کا جس میں اس نے روٹی رکھی ہے، پانی رکھا ہے. یہ دو باتیں آگی سمجھ میں؟ جلدی کیجئے گا، ماما علیہ کہنے کا ٹائم آ گیا. یہ باتیں تو ختم ہونے والی نہیں ہے، ایک سے ایک شروع ہو جائے تو رات گزر جائے. منزل تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ اس کی سواری، اور زندگی بچانے کے لیے، روٹی پانی کے لیے ایک ہی ذریعہ وہ اس کا توشہ دان، اس کا آپ کو ٹفن باکس کہتے ہیں. فرمایا بندہ سفر پہ جا رہا تھا وہی. پھر اس نے کہا کہ درخت کے نیچے کچھ دیر کو آرام کر لوں. سواری کھڑا کیا، خود نیچے اترا، لیٹ گیا. اتنا لیٹا کہ نیند گوڑی آ گئی، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو سواری غائب. اب ہے گنا جنگل، ادھر جائے تو جنگل، ادھر جائے تو جنگل، ادھر جائے. چلتے چلتے پاؤں شال ہو گئے، پیاس شدت کی بڑھ گئی، بھوک بھی نہیں ہے. باہر نکلنے کا ذریعہ بھی سواری اور روٹی پانی کا ذریعہ بھی اس کے اوپر. فرمایا 4 چفیرے پھرا، اتنا مایوس ہو گیا کہ اس نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا. یہ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام مثال دے کے صحابہ پاک کو سمجھا. میں اس ارشاد کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کس کے لیے؟ موت کے لیے، کہ اب زندگی کی کوئی رمق نہیں. جب اس نے اپنے آپ کو گرایا اور اب وہ دیکھ رہا ہے کہ اپنی سانسوں کی ڈور ٹوٹے گی، اب بھی میں مر جاؤں، اب بھی میں مر جاؤں، اب کیا جینا ہے. اسی دوران فرمایا اس کی آنکھ کھلے اور سواری بما سامان کے سامنے کھڑی ہو. میرے بھائیو صرف 1.5 سطر باقی ہے. دل کے کان کھولیے گا اور دل کے کان سے سننا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ اس کو کتنی خوشی ہو. اچھا سرکار صحابہ پاک سے پوچھ رہے ہیں، جب میں نے حضور کا یہ ارشاد کا معنی آسان لفظوں میں پیش کیا ہے تو آپ نے بھی تو جواب کی تیاری کی ہوگی نا کہ جناب اور اس تو بڑی ہوتی بھی خوشی کی ہونی ہے کہ منزل پہ پہنچنے کا سامان مل گیا اور زندگی بچانے کا سامان ہو گیا. حضور بڑا ہی خوش ہوگا، حضور وہ بڑا ہی خوش ہوگا. لو جی اب صدر سننا. آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی زیادہ رب اس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ گناہوں کا مارا ہوا. جب کوئی گناہوں کا مارا ہوا اس کے دربار پر بخشش کا سوال کرتا ہے. تمہارے رب کو اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے. چل آتے گیا ہے، بڑے سال نسیا رہا ہے کہ آج آ گیا ہے. اور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، سچے سے، ایکٹنگ نہیں، صرف یوں کان لگانا توبہ نہیں ہے. اصل توبہ حدیث میں فرمان ندامت کا نام توبہ ہے. تو جب وہ نادم ہو کر اس دربار میں حاضر ہوتا ہے نا اور توبہ کا سوال کرتا ہے تو آپ دیکھو ٹور کیا ہوتی ہے، گناہ گار کی بھی ٹور. کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے دیکھتے بھی ہو میرے بندے نے، مالک دیکھ رہے ہیں. فرما بھاگا ہوا آ گیا ہے واپس. جی مالک آ گیا ہے. اگلے لفظ پھر کمال رحمت کی. فرمایا اس کو پتا ہے کہ معافی میرے دربار سے ملنی ہے، اس لیے آس ہی ٹھکانے پہ. تو فرشتے کہتے ہیں مہربانا اب یہ تو آ بھی گیا ہے، معافی بھی مانگ لی ہے، اب تیرا کیا اس کے لیے جواب ہے؟ فرمایا جواب کیا ہونا، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کی بخشش کر دی. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت تجویز، پر میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. اور حضرت رومی پاک رحمۃ اللہ
اللہ علیہ نے تو مکھ بھی مکا دی تھی مسمی شریف میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. رومی پاک فرماتے ہیں تو کہتا ہے میں رب کی رحمت ڈھونڈ رہا ہوں, وہ کہتے ہیں رب کی رحمت کو گواچی ہے جڑی تو لبدا پیا ہے, کا گواچی ہے تو ہے. حی علی الصلاۃ کی صدا آتی ہے, تو نہیں آ رہا. پہلے 10 دن رحمت کے, دوسرے 10 دن مغفرت کے, تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی کے, پھر تو بھاگا رہا. نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا تو نے, پھر تراویح نہیں پڑھی. فرضوں کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا, لیکن پھر تو عبادت کی طرف راغب نہیں ہوا. انہیں کہا رحمت گواچی کوئی نہیں ہے, رحمت تو تجھے ڈھونڈ رہی ہے کہ تو کدھر چلا گیا ہے. اور سیم یہی بات اقبال نے کہی جواب شکوہ میں, ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے کو راہ رہے منزل ہی نہیں. اسی تے راہ دسیے پر کو راہ تے ٹھونڈ والا آندا ہی نہیں پیا. میرے سمیت ہم میں سے کوئی مکہ شریف حاضر ہوا, مدینہ پاک حاضر ہوا, داتا حضور کے, بابا صاحب کے, کسی ولی کے پاس گئے, اللہ والوں کے پاس آئے, سادات کے پاس, علماء کے پاس. آج تک ہم نے جتنی دعائیں مانگی ان سنہری موقعوں پر اور جتنی منگوائی, اے میری دعا تے کریا جی, سچی سچی میں نہیں کہہ رہا آپ نے جواب دینا ہے, بس اندر ہی جواب ہے. سچی سچی غور کریں, میں بھی کروں آپ بھی کریں. کدی یہ جہاں موقع بھی آیا ہے کہ کدی انہاں موقعوں ہوتے کہ آخرت کی کلی منگی ہو گئی. یہ جب بھی سوال آیا ہے وہاں پہ اس دنیا کا سوال آیا ہے, جب بھی اس قلب و دماغ میں فکر آئی اسی کی آئی ہے, بھائی جی آنڈی گوانڈی بھی چنگا ہوئے تو بھوکا نہیں مرن دیتا, مسئلہ تو قبر کا ہے. سلطان صاحب فرماتے ہیں جیوندے کی جان انسار مویا دیئے تے وہ جانے جڑا مردہ ہو, قبران دے وچ ان نہ پانی ہوتے خرچ لڑیندہ کرتا. تو یہ بقیہ جو وقت ہے اس کی قدر کریں, یہ قیمتی ترین لمحات ہیں. جو ہلکے لگ رہے ہیں ان کو اعتکاف کی روح کے خلاف نہ سمجھنا. حدیث پاک میں فرمایا دین کا علم سیکھنا افضل من العبادہ, عبادت سے بھی افضل ہے دین کا علم سیکھنا. عرض کی حضور کیا قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہے؟ تو فرمایا کیا بغیر علم کے قرآن پڑھ لو گے؟ قرآن بھی تو صحیح پڑھو گے ثواب ملے گا, اور صحیح پڑھنے کے لیے بھی تو سیکھنا پڑے گا, اور اسی سیکھنے کو دین کا علم کہتے ہیں. آپ کو حضرت قبلہ پیر طریقت گرامی قدر سید محمد طاہر شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ العالیہ, سید بادشاہ عالم ربانی, ان کی صحبت اور سایہ میسر ہے. یہ نور علی نور. مگر سیدھی سی بات ہے, امام خطیب کو کیا ضرورت ہے کہ تھوڑے روڑیاں چ پہن کہ آج وہ تھوڑا وضو ٹھیک کرائیے, آج وہ تھوڑا غسل کا طریقہ دسیے. تو یہ آج کے دور میں یہ بھی تو نعمتیں ہیں کہ ایسے دروازے کھلتے رہیں کہ چلو یار آ جاؤ تو کٹھے بیٹھ کے اللہ رسول کا ذکر کریں, اس کی عبادت کریں. تو یہ نعمت ہے, اور بندہ سمجھدار وہی ہے جو نعمت کی بے قدری نہ کرے بلکہ نعمت کی قدر کرے. تو دروازے پہ بیٹھ گئے ہو, بھائی صاحب یہ سمجھا رہا تھا اصل میں, دروازے پہ بیٹھ گئے ہو تو ان خالی نہیں اٹھنا, بس جب جائیں تو اندر بھی کوئی تبدیلی ہو, اندر حسد نکل جائے, کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ ہے تو نکل جائے. اب بات لمبی ہوگی, وہ ہو میں سمجھا میں آدھا گھنٹہ تقریر کر چکا ہوں, تو اب دیکھا ہے کہ گھنٹہ ہونے لگا ہے. آپ ایک اچھا تسی بھی کمال والے لوگ ہو, نہ تھک کے بخاندے ہو نہ سستی دکھا, تو کیا میں آخر میں ایک حدیث آپ کو سنا دوں. آخر اعتکاف یہ آپ کے چارج روحانی چارج کیے ہوئے جی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں جلوہ گر تھے, تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ آ رہا ہے مسجد جو جنتی ہے. اب بتائیے کیسی نگاہیں تجسس سے دیکھ رہی ہوگی کہ کون آتا ہے. تو راوی حدیث کہتے بالکل عام سادہ سے طبیعت کے صحابی پاک ہیں, انصاری صحابی تھے, تو وضو کر کے آئے کہ ہاتھ جتی پڑی ہوئی, ایسا سادہ مزاج. اگلے دن پھر فرمایا جڑا بندہ ہونا آ رہا ہے نا وہ جنتی ہے, پھر وہی چیز. تیسرے دن پھر فرمایا. راوی کہتے ہیں کہ مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں نے کوئی فرق تو نہیں دیکھا عبادات کے معاملے میں, پھر کون سی چیزیں کہ حضور نے 3 دن ہو گئے اس کا اعلان فرمایا. تو میں نے کہا یار میں تمہارے یہاں رہنا چاہتا ہوں, تو 2-3 دن آئے جو میرے پاس رہے.
کہا میں 3 دن ان کے پاس رہا، جو عبادت میں کرتا تھا وہی وہ کرتے تھے، کوئی ایکسٹرا چیز نظر نہیں آئی۔ تیسرے دن میں نے جب رخصت لی تو میں نے دروازے پہ کہا ایسی کوشش کرتے ہو کو اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہی ہے جو آپ دیکھتے ہو، جو فرض واجبات ہیں اور جو معمولات ہیں۔ کہا ٹھیک ہو گیا۔ کہا جب وہ میں چلا نا تو مجھے انہوں نے پھر آواز دی، کہا ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ جواب ڈھونڈنا چاہتے تھے۔ سوال کیا تھا کہ آقا علیہ السلام نے 3 دن سے ان کے لیے یہ بات فرمائی ہے، کس عمل کی سبب ہو سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ مجھے انہوں نے پھر بلایا اور بلا کے مجھے کہنے لگے ایک بات میں تجھے بتانا بھول گیا ہوں، ایک میرا عمل ہے۔ کہا جی وہ کیا؟ کہا جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم میں آیا ہوں، حضور کے صحابی ہونے کا شرف پایا ہے، اس دن سے لے کر آج تک میں جب بھی رات بستر پر گیا ہوں نا، میری زندگی میں کبھی ایسی رات نہیں آئی کہ جب میں لیٹنے لگا ہوں تو میرے دل میں کسی مسلمان کا کینہ ہو۔ واہ جی سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا بس پھر یہی عمل ہے جو حضور 3 دن سے تیرا فرما رہے ہیں کہ جو آ رہا ہے وہ جنتی ہے، جو آ رہا ہے وہ جنتی ہے۔ اللہ ان کے صدقے ہمارے دل بھی پاک کرے، ہمارے دلوں کو بھی طہارت عطا فرمائے، اپنی یاد اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق ہمارے نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کوئی سوال بھی پوچھنا تھا کہ پوچھ لو، اگر کوئی سوال پوچھنا چاہے، کیونکہ حلقوں میں تو عادت پڑی ہوئی ہے نا، تو وہ 2-4 منٹ میں سوال کا جواب بھی ہو سکتا ہے۔ قبلہ حضرت صاحب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اعتکاف پہ بیٹھنے سے اگر زیادہ عبادت کریں تو موکلات بھی آتے ہیں، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں موکلات فرشتے تو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرا ہم ذات ساتھ ہوتا ہے، شیاطین بھی ہوتے ہیں، شیطان آتا ہے مسجد میں بھی آتا ہے۔ فرمایا نہیں کہ سبوں کے بیچ میں فاصلہ نہ رکھو، کہ جس طرح بکری کا بچہ گھس جاتا ہے تو ایسے شیطان گھس جاتا ہے، تو ان طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، بس رحمت کی طرف۔ ہو گیا جناب، اور حکم ہو تو بلا تکلف۔ مرکز علم تو شاہ صاحب قبلہ کی ذات آپ کے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سامنے رکھے۔ بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ جناب۔ علامہ مولانا محمد حامد سرفراز صاحب رضوی، اس مسجد میں تو مولانا اسحاق واقعی شاید 28-29 سال ہو گئے ہوگا جنہ کا وقت ہوگا۔ الحمدللہ ان کا علمی خزان وہ یہاں پر بڑھتا ہی رہتا ہے۔ تو میں نے وہ پوسٹ دیکھی کہ تشریف لانا ہے قریب، میں نے عرض کیا مصروفیت تو بہت ہے، مجھے پتہ ہے پورے پاکستان میں الحمدللہ اور بڑے بڑے مراکز اہل سنت میں ان کے بیانات ہوتے ہیں، تو تھک بھی جاتا ہے بندہ، سفر بھی ہوتا ہے، سب کچھ، لیکن ایک مان رکھا ہے اسی پیر بھائی نے سارے ماشاء اللہ سارے پیارے ہیں، سارے بھائی نے۔ تو میں نے فون کیا کہ وہاں سے جان کر کے ہم 11 بجے پڑھیں گے صلاۃ التسبیح، تو 11:30 بجے خطاب کرنا ہے۔ تو انہوں نے بالکل بغیر کوئی تردد کے الحمدللہ قبول فرمایا، جواب آ گیا، وائس میسج میں کیا تھا، وائس میسج جواب دیتا ہے الحمدللہ۔ اور یقیناً آپ دیکھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے کہ آج کی رات جو ہے جو تربیتی حلقے ہمارے لگتے ہیں، یہ بہترین تربیتی حلقہ ہے، اور آخر میں یہ جو دل کی ہمارا یہ بھی ایک باقاعدہ حلقہ ہے، اس کا کیا عنوان ہوتا ہے جی؟ اصلاح باطن۔ آج کیا تھا جی؟ آج موضوع کیا تھا اس کا؟ یہ عشاء کے وقت بھی ہوتا ہے، لیکن آج چونکہ آپ نے اس وقت آنا تھا، ہم نے اثر کے بعد کرنا۔ آج تھا سوء ظن، کل کی سی جی ریاکاری۔ تو الحمدللہ یہ بھی ہمارے ان حلقوں کا حصہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب نے تو سارے حلقوں کے خلاصے بیان کر دیے۔
اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحت میں برکت دے، ان کے علم میں برکت دے. ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے اور اعتکاف میں جو انہوں نے بہت دقیق فضلات کو بڑی اچھی اچھی نصیحتیں کی ہیں، اللہ کرے وہ یاد بھی رہیں اور ہم عمل بھی کریں. ہم شکریہ کے ساتھ ان کو یہاں سے تو یاد بخشتے ہیں، اگلا بڑا احساسہ کام ہو جاتا ہے.